فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں فدق تاریخ کی روشنی میں۔ تالیف ہے فلسوف شرق حضرت آیت اللہ سید محمد باقر الصدر شہید قدسرہ۔ مترجم ہیں حجت الاسلام سید ذیشان حیدر جوادی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کریں گے۔ صفحہ نمبر 54 ہے اور بیان جاری ہے باب نمبر 3 کا، اور اسی کی ذیل میں ہم بات چیت آگے بڑھا رہے ہیں۔ عنوان ہے حزب حاکم کی رفتار آل محمد کے ساتھ۔ میں اس وقت اس موقف کا تجزیہ نہیں کرنا چاہتا جس میں انصار اور 3 مہاجرین میں مقابلہ ہوا تھا، تاکہ یہ معلوم کیا جائے کہ اس وقت مسلمانوں کی نفسیات کیا تھیں اور سیاسی مزاج کیسا تھا، اس لیے کہ یہ باتیں میرے موضوع سے ایک حد تک دور ہیں۔ مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت اس 100 نفری جماعت کے 3 گروہ مخالف تھے۔ نمبر 1 انصار، جنہوں نے خلیفہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ سقیفہ میں جھگڑا کیا اور اس دینی منصب کے لیے بھی رشتہ داری اور قرابت کی اہمیت کے قائل ہونے اور 2 گروہوں میں تقسیم ہونے کی بنا پر ناکام ہو گئے۔ نمبر 2 بنی امیہ، جن کا مقصد یہ تھا کہ حکومت انہیں بھی ملے اور وہ سیاسی بزرگی کے جو انہیں ایام جاہلیت میں حاصل تھی پھر پلٹ آئے۔ اس جماعت کا لیڈر ابو سفیان تھا۔ نمبر 3 بنی ہاشم اور ان کے رفقا، عمار، سلیمان، ابو ذر اور مقداد وغیرہ، ہم جن کا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طبعی وارث ہاشمی گھرانہ ہے۔ ابو بکر اور ان کے ساتھیوں نے پہلی جماعت سے مقابلہ کیا اور اپنی اہمیت کے لیے ایسی بات پیش کر دی جو وقتی طور سے بہت کامیاب رہی، اس لیے کہ جب قریش عشیرہ رسول میں رہیں گے تو ان کے مقابلے میں کوئی دوسرا فریق نہیں آ سکتا۔ ابو بکر اور ان کے اصحاب کو انصار کے سقیفے میں اجتماع کرنے سے 2 فائدے حاصل ہوئے۔ نمبر 1 وہ انصار جنہوں نے اپنا مستقل مذہب بنا لیا تھا، اب اس امر سے مجبور ہو گئے کہ وہ علی کے ساتھ دیں اور حقیقت کو اجاگر کر سکیں۔ نمبر 2 ابو بکر کو مہاجرین کے حقوق سے دفاع کرنے کا ایسا موقع ہاتھ آ گیا تھا جیسا موقع شاید ان کو زندگی بھر ہاتھ نہ آتا، اس لیے کہ جہاں چند مہاجرین جمع ہو جاتے وہاں ان کے حضور میں کوئی منصب ان کے ہاتھ نہ لگتا۔ ابو بکر سقیفہ کے اس عالم میں برآمد ہوئے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ان کے ساتھ تھی، یا اس لیے کہ انہوں نے اس دلیل کو پسند کر لیا تھا جو ابو بکر نے پیش کی تھی، یا اس لیے کہ وہ سعد بن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حکام وقت نے بنی امیہ کے مقابلے کی کوئی پرواہ نہیں کی، حالانکہ ابو سفیان نے اپنے سفر سے پلٹ کر بڑا ہنگامہ مچایا، صرف اس لیے کہ وہ لوگ بنی امیہ کے لالچی طبیعتوں سے واقف تھے۔ ان کی نظر میں ان لوگوں کو ساتھی بنا لینا بڑا آسان کام تھا، جیسا کہ ابو بکر نے کیا اور خود یا عمر کے مشورے سے کیا۔ جملہ اموال مسلمین جو ابو سفیان کے ہاتھ میں تھے اس کے لیے مباح کر دیے اور پھر بنی امیہ کی حکومت میں بھی ایک حصہ دے دیا۔ اس طرح سے حزب حاکم دونوں جماعتوں کے مقابلے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن اسے اس بات کی خبر نہ ہوئی کہ ہم نے ایک متضاد سیاست سے کام لیا ہے، اس لیے کہ سقیفہ کا میدان حکام کو مجبور کر رہا تھا کہ قرابت رسول کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیں اور ریاست دین کے لیے وراثت کو اصل قرار دیں، لیکن بعد کے حالات اس سے مختلف ہو گئے، چنانچہ انہوں نے اپنی سیاست کا رخ بدل دیا
اس لیے کہ قرابت رسول کی وجہ سے اگر قریش دوسروں سے افضل ہیں تو بنی ہاشم تو بہرحال سب سے افضل ہوں گے۔ اسی بات کا اعلان کرتے ہوئے امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ اگر ان لوگوں نے انصار کے مقابلے میں اپنی قرابت کو پیش کیا تو ہماری حجت ان پر قائم ہے، لہٰذا اگر ان کی دلیل کامیاب ہے تو حق ہمارا ہے، اور اگر ناکام ہے تو انصار صحیح کہتے ہیں۔ اور اسی فقرے کی وضاحت عباس نے ابو بکر کے سامنے سلسلہ بیان میں کر دی اور کہا تھا کہ تمہارا خیال ہے کہ تم شجرہ پیغمبر سے ہو تو یاد رکھو کہ تم ہمسائے ہو اور ہم شاخیں ہیں۔ ایسے وقت میں ہاشمین کی ہیبت حکام وقت کے دلوں پر چھائی ہوئی تھی، اس لیے کہ ان کی نظر میں علی کے پاس دو طاقتیں تھیں۔ نمبر ایک، مادی جماعتوں کو اپنا ساتھی بنا لیں، اور اس کی آسان ترکیب یہ تھی کہ ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ وغیرہ جو اس وقت ضمیر فروشی پر بری طرح آمادہ تھے ان کو کچھ دے کر ہموار کر لیں، جیسا کہ خود ابو سفیان نے خفیہ طور سے علی سے کہا بھی تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب ابو بکر نے جملہ جمع کردہ مال ان کو بخش دیا تو خاموش ہو گیا اور پھر زبان سے کوئی کلمہ نہ نکالا۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک جماعت پر مادی خواہش غالب تھی اور علی علیہ السلام میں اتنی طاقت تھی کہ ان کا پیٹ بھر کر ان کو اپنا ساتھی بنا لیں، اس لیے کہ ان کے پاس مال خمس اور غلات فدق سے بہت کچھ جمع ہو سکتا تھا۔ نمبر دو، اس فکر سے کام لیں جو اس وقت عوام کے اذہان پر چھائی ہوئی تھی، اس لیے کہ لوگ خاندان رسالت کا زیادہ احترام کرتے تھے بنسبت ان لوگوں کے جو صرف شجرے میں کبھی شریک رہے ہوں۔ اس کا اظہار علی علیہ السلام نے ان الفاظ میں فرمایا ہے، ان لوگوں نے شجرے کو لے لیا اور ثمر کو ضائع کر دیا۔ حزب حاکم نے یہ دیکھا کہ میری مادی سیاست بہت کمزور ہے، اس لیے کہ اطراف مدینہ کے جو مرکز اموال ہیں وہ اس وقت تک سر نہ جھکائیں گے جب تک کہ مدینہ والے انہیں باقاعدہ تسلیم نہ کر لیں۔ حالانکہ مدینہ ابھی باقاعدہ ہموار نہیں ہوا، اگرچہ ابو سفیان وغیرہ نے اپنا ضمیر حکومت کے ہاتھ بیچ دیا تھا، لیکن پھر بھی حکومت کو یہ خطرہ تھا کہ یہ ضمیر پھر اس کے ہاتھ بک سکتا ہے جو اس سے زیادہ دولت صرف کر دے، اور یہ کام علی علیہ السلام کے لیے بہت آسان تھا، لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی کہ علی علیہ السلام سے ان کے جملہ اموال چھین لیے جائیں تاکہ انصار کی قوتیں حکومت وقت کے ساتھ رہیں اور علی علیہ السلام ابن اہل حرص اور طمع کی کوئی جماعت تیار نہ کر سکیں۔ اس احتمال کو ذرا بھی بعید نہیں کہا جا سکتا جب تک ہمیں حکومت وقت کا مذاق اس بات کا ثبوت پہنچاتا رہے گا اور جب تک ہمیں اس امر کا علم رہے گا کہ صدیق نے ابو سفیان وغیرہ کی آواز کو درہم اور دینار اور ولایت دے کر خرید لیا تھا۔ چنانچہ تاریخ میں ہے کہ جب ابو سفیان کو ابو بکر کی خلافت کی خبر ملی تو اس نے کہا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ لوگوں نے کہا تیرے لڑکے کو بھی حکومت ملی ہے، تو وہ راضی ہو گیا، اور یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 3 میں موجود ہے۔ اب یہ بات قطعاً قابل تعجب نہیں ہو جاتی کہ حکومت وقت ان اموال کو سلب کر لے جن سے علی علیہ السلام کے لیے پارٹی تیار کرنے کا احتمال تھا، اور یہ بات ہم صدیق کے لیے ہرگز عجیب نہیں سمجھتے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے متعدد آوازیں مال کے ذریعے خریدی ہیں، یہاں تک کہ انہی کی ایک معاصر عورت نے انہیں متہم کر دیا۔ چنانچہ تاریخ میں ہے کہ جب ابو بکر کے پاس اموال جمع ہوئے تو انہوں نے کچھ مال مہاجرین اور انصار کی عورتوں میں تقسیم کیا، اسی میں سے کچھ حصہ بنی عدی بن النجار کی ایک مومنہ کو بھیجا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ خلیفہ وقت کی تقسیم۔ وہ بول اٹھی تم لوگ مجھے دین کے بدلے رشوت دینا چاہتے ہو، میں اس مال کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی، اور یہ کہہ کر واپس کر دیا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ اموال خلیفہ کے پاس کہاں سے آئے، جبکہ زکوٰۃ کا جمع شدہ تمام مال انہوں نے ابو سفیان کو ہبہ کر دیا تھا۔ کیا اب بھی میں نہ کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ باقی مال تھا جس پر خلیفہ نے قبضہ کر لیا تھا اور جس کا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مطالبہ کر رہی تھی؟ میرا یہ خیال صحیح ہو یا غلط، لیکن اس واقعے سے اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ ہمارے جیسے احساسات اس وقت کے بعض اہل ایمان کے دلوں میں موجود تھے، جیسے کہ مومنہ نے اظہار بھی کیا۔
میرا یہ خیال صحیح ہو یا غلط، لیکن اس واقعے سے اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ میرے جیسے احساسات اس وقت کے بعض اہل ایمان کے دلوں میں موجود تھے، جیسا کہ مومنہ نے بھی اظہار کیا۔ یہ بھی ناقابل فراموش بات ہے کہ اقتصادی حالات خلیفہ کو اس بات کی دعوت دے رہے تھے کہ حکومتی اموال میں حتی الامکان اضافہ کیا جائے تاکہ آئندہ آنے والی مہموں میں اس سے کام لیا جا سکے، اور شاید یہی وہ چیز تھی جس نے خلیفہ کو غضب فدق پر آمادہ کیا، جیسا کہ عمر اور ابو بکر کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمر نے فدق کی واپسی سے یہ کہہ کر منع کیا تھا کہ ابھی لشکر سازی میں مال کی ضرورت پڑے گی۔ یہیں سے مملکت شخصی کے بارے میں دونوں خلفاء کی رائے بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر حکومت اپنے امور کو ترقی دینا چاہے تو افراد کے مال کو بلا معاوضہ لے سکتی ہے۔ افراد کی ملکیت حکومت کی ضرورت کے وقت ختم ہو جاتی ہے، اور یہی رائے اکثر ان خلفاء کی رہی جو ابو بکر اور عمر کے بعد تخت حکومت پر قابض ہوتے رہے، یہاں تک کہ تاریخ ان کے ان اقدامات سے پر ہو گئی۔ صرف فرق یہ ہے کہ بعد کے خلفاء نے یہ قانون تمام مسلمانوں کے اموال پر نافذ کیا اور ابو بکر نے صرف بنت رسول کے اموال پر۔ حاکم جماعت نے علی کی دوسری طاقت قرابت نبی کا علاج دو طریقوں سے کیا۔ نمبر 1، قرابت رسول کی کسی اہمیت کے قائل نہ رہے اور اس طرح خود ابو بکر کی خلافت کی اس شرعی پردے کو بھی چاک کر دیا جو اس پر سقیفہ میں ڈالا گیا تھا۔ نمبر 2، اپنے سابق عقیدے پر باقی رہے لیکن متضاد باتیں وقتی تقاضوں کی بنا پر کرنے لگے، اور اس طرح بنی ہاشم کی قرابت کو اپنے مقابلے سے ہٹ کر باقی حالات میں تسلیم کرنے لگے۔ حکومت وقت نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے عقیدہ اہمیت قرابت کو باقی رکھ کر بنی ہاشم کو یہ کہہ کر دبانا شروع کیا کہ لوگوں کی بیعت کے بعد حرف زنی ایک ناجائز فتنے کی بنیاد ہے، اور اس طرح بنی ہاشم کو خاموش کرنا چاہا اور اپنی اس چالاکی میں کامیاب بھی ہوئے۔ ہم جب سیاست حاکمین نے وقت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے آل محمد کے مقابلے میں ابتدا سے ایک ہی روش اختیار کی تھی، جس کا مقصد آل محمد کی قوتوں کو کم کرنا تھا اور بیت ہاشمی کا وہ قدیمی امتیاز جو انہیں نسلاً بعد نسل مل رہا تھا اسے ختم کرنا تھا۔ ہمارے پاس اس رائے میں کچھ شواہد ہیں۔ نمبر 1، خلفاء اور ان کے اصحاب کا علی کے ساتھ سخت برتاؤ، یہاں تک کہ عمر نے گھر میں باوجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آگ لگانے کی دھمکی دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی نظر میں فاطمہ زہرا سلام اللہ کی اتنی حرمت بھی نہیں تھی کہ جو ان لوگوں کو اس برتاؤ سے روک سکے۔ اس کا مظاہرہ اس وقت بھی ہوا جب ابو بکر نے علی کو فتنوں کی آماجگاہ قرار دیا، حالانکہ عمر نے اعتراف کیا تھا کہ رسول ہم سے بھی ہیں اور علی سے بھی۔ نمبر 2، خلیفہ اول نے کسی مہم میں بنی ہاشم کو شریک نہیں کیا اور نہ ان کو کسی ایک بالغ زمین کا حاکم مقرر کیا، حالانکہ امویین پورے ملک پر حاکم تھے۔ اس امر کا ایک قدیمی سازش کا پیداوار ہونا اس گفتگو سے معلوم ہوتا ہے جو ابن عباس اور عمر کے درمیان ہوئی، جس میں عمر نے اس امر کا اظہار کیا کہ اگر بنی ہاشم اطراف مملکت اسلامیہ کے حاکم ہو گئے تو خطرہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ باقی رہ جائے گا اور خلافت کا رخ بدل جائے گا۔ جب ہمیں عمر کی رائے سے یہ معلوم ہو گیا کہ اگر بنی ہاشم میں سے کوئی شخص کسی جزو حکومت کا مالک ہو گیا تو وہ اپنی پوری حکومت قائم کر لے گا اور خلافت پر قابض ہو جائے گا، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ بنی امیہ جن کا کوئی طریقہ حیات مقرر نہ تھا، وہ زمانہ ابو بکر اور عمر میں بڑے بڑے منصب کے مالک تھے، اور ہم نے شورا کی ترتیب سے یہ اندازہ بھی کر لیا کہ خلافت بنی امیہ کے رئیس عثمان ہی کو ملے گی، تو ہمیں ایک بہت عظیم نتیجہ ہاتھ میں آ گیا، اور وہ یہ کہ عمر اور ابو بکر خلافت بنی امیہ کے اسباب برابر پیدا کر رہے تھے، اور انہیں بخوبی معلوم تھا کہ بنی امیہ جو کہ بنی ہاشم کے قدیمی دشمن ہیں، ان کی سیاسی شخصیت کا نمایاں
कर देना बनी हाशिम को क़यामत तक के लिए एक मुकाबिल से दस्त और गिरबान कर देना है, और इस तरह बनी हाशिम से हमारी शख्सी अदावत एक कौमी अदावत का रंग इख्तियार कर लेगी, और फिर ये मुकाबला इस तरह वसी होता जाएगा। इसलिए इसका ताल्लुक़ एक शख्स से नहीं बल्कि एक कौम से है, जिसके नतीजे में बनी उमैया की हुकूमत में वो इस्तेकाम पैदा हो जाएगा कि बनी हाशिम इसे ता क़यामत ख़त्म नहीं कर सकता। हाशिये में लिखा है कि क़ज़िया शूरा का यही वो सियासी राज है जिससे मुहक़्क़ीन ने गफलत बरती, इसलिए कि रिवायत में है कि उमर ने तमाम अहले शूरा को माविया से डराते हुए ये कहा था कि अनकरीब वही मालिक उमूर और मालिक सल्तनत होगा। और ये शरह नहजुल बलागा की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 62 पर है। ये कलाम अगर होशमंदी उमर पर दलाल है तो सियासी चालों पर अव्वल। नंबर 3 है खलीफा का खालिद बिन सईद बिन आस को क़यादत हबश से माजूल कर देना, सिर्फ इस बात पर कि उमर ने इन्हें इसकी क़ल्बी मोहब्बत पर मुत्तला कर दिया जो इसे आले मोहम्मद से थी, और इसके वो मुजाहिदात याद दिलाए जो कि इस मर्द मैदान के बाद वफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मुकाबले में किए थे। अगर हम इस मौजू को तूल देना चाहें तो इसमें क़िस्सा शूरा का भी इजाफ़ा करेंगे कि जहां उमर ने अली को इन 5 अशख़ास के बराबर कर दिया जिनको रूहानियत और नूरानियत के एतबार से अली से कोई निस्बत न थी। यही वो ज़ुबैर है कि जिन्होंने वक्त वफ़ात पैगम्बर मुस्तहिक़ खिलाफत सिर्फ अली को समझा था, लेकिन उमर ने इन्हें मकाबिल करार देकर और हुकूमत का लालच दिलाकर ऐसा दीवाना बना दिया कि ये फ़िक्र इनके जहन से बिल्कुल जाती रही। खुलासा अमर ये है कि हिज़्ब हाकिम का मकसद सिर्फ ये था कि बनी हाशिम को आम इंसानों के बराबर करार देकर इनका वो खुसूसी रिश्ता जो इन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल था, इसे बेवकार बना दिया जाए। अगर हुक्काम ने ये समझ भी लिया कि अली अलैहिस्सलाम इस वक्त हमारे मुकाबले में इनकलाब ना करेंगे, जब भी वो इस अमर से कतन मुतमईन नहीं थे कि वो आइंदा कोई इक़दाम नहीं करेंगे, इसलिए ज़रूरी था कि जंग कायम होने से पहले ही अली की मादी और मानवी कीमत को घटा दिया जाए। सफ़ा नंबर 63 है और उन्वान है फ़िदक में मौक़िफ़ खलीफा और तर्ज़ मुखालफत आले मोहम्मद। अब ये बात समझ में आ गई कि खलीफा को क़ज़िया विरासत में फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के ख़िलाफ़ ऐसा ही क़याम करना चाहिए था, इसलिए कि इस नुक्ते पर 2 ग़रज़ों का इत्तिहाद हो रहा था। एक तरफ फ़िक्र थी कि फ़िदक को छीन कर इनकी मादी क़ुव्वत कम कर दी जाए, दूसरी तरफ ख्याल था कि फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की तौहीन करके आले मोहम्मद का वक़ार घटाया दिया जाए, वरना फिर कौन सी शय फ़िदक देने से माने थी, जबकि फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने खुद ही वादा किया था कि इसके मुनाफे को मुस्लिह मुस्लिमीन पर सर्फ करेंगी। शायद खिलाफत वक्त ने महसूस किया हो कि फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की मुराद मुस्लिह मुस्लिमीन से अपने शौहर की खिलाफत है, वरना माल मुस्लिमीन ही समझकर कुछ फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को दे दिया जाता, जबकि सहाबा इससे राज़ी थे। जब हमें यह मालूम हो गया कि फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का वजूद इनके शौहर के लिए बेहतरीन सनद था और ये एक ऐसी दलील थी जिसके सामने जुमला अंसार सर झुका देते थे, तो ये भी वाज़ेह हो गया कि नज़ाकत वक्त के लिहाज से खलीफा को फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का सख्त मुकाबला करना चाहिए था, ताकि मुसलमानों पर यह अमर वाज़ेह कर दिया जाए कि फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा औरत हैं और औरत की राय का मामूली मसाइल में भी कोई वज़न नहीं होता, चाहे जाए कि अहम मसाइल में। और ये भी लोगों को समझा दिया जाए कि फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा एक ज़मीन का नाहक दावा कर सकती हैं, तो खिलाफत का दावा भी इनके लिए ऐसा ही होगा। इन अबाहिस के बाद हम ग़स्ब फ़िदक के 2 तौजीह कर सकते हैं, 2 तरह की। नंबर 1, खलीफा के इक़्तिसादी हालात ने इन्हें मजबूर कर दिया था। नंबर 2, अबू बकर को खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि अली मुनाफे फ़िदक को सर्व करके अपनी हुकूमत कायम कर ले। इसी तरह फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से इस सख्त मुकाबले की भी 2 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, खलीफा के कुछ नफ्सियाती जज्बात थे जो इनके दिल में तड़प रहे थे, जिसके असबाब हम बयान कर चुके हैं। नंबर 2, ये एक तवील और
عریض سیاست تھی جس کو ابو بکر نے جملہ بنی ہاشم کے مقابلے کے لیے اختیار کیا تھا، جیسا کہ واضح کیا گیا۔ صفحہ نمبر 65 ہے اور عنوان ہے امام علیہ السلام کا حزب حاکم سے عظیم مقابلہ۔ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ راہ اسلام میں وہ قربانی اور ذات احدیت سے وہ اخلاص ہے جس کی بنا پر انہوں نے جملہ شخصی امتیازات کو ختم کر کے ایک ایسی بلند حقیقت کی بنیاد قائم کر دی جو حیات عقیدہ تک باقی رہے گی۔ اس قربانی کا مظاہرہ میدان شورا میں کیا گیا، جہاں علی علیہ السلام نے ذات خالق میں فنا ہونے کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف بت پرستی کی گمراہیوں کا قلقمہ کیا، دوسری طرف اپنے حقائق اور معارف کی فیضان سے علی علیہ السلام میں وہ بیداری پیدا کر دی جس کی وجہ سے حیات انسانی کی مرکزی خواہشات مرکز فنا ہو گئیں، لیکن ایمان اور عقیدہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئے، اور علی علیہ السلام کی زندگی بھی انہی کی حیات سے وابستہ ہو گئی۔ ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، علی مع الحق و الحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ، ان دونوں میں تا قیامت جدائی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بہت سارے کتب میں اس کی یہ حدیثیں موجود ہیں۔ اگر انسانیت کی راہ میں قربانیوں کی ترتیب کے لیے کوئی کتاب لکھی جائے تو علی علیہ السلام کا نام اس کی دائمی سرخی ہوگا۔ اگر قوانین سماویہ کی کوئی عملی تعبیر ہو سکتی ہے تو وہ ذات علی ہے، جو تا قیام قیامت قوانین الہیہ کی حکایت کرتی رہے گی۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت میں قرآن اور علی کو چھوڑا ہے تو صرف اس لیے کہ قرآن علی کے کارناموں کو بیان کرے اور علی قرآن کے عملی نمونہ پیش کریں۔ اگر اللہ نے علی کو نفس رسول قرار دیا تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ حیات پیغمبر حیات علی کی صورت میں جاری رہے گی، اور علی کے پہلو میں وہی دل ہے جو نبی کے سینے میں تھا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے علی کو بستر پر لٹا کر نکلے تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہماری حیات کی راہیں ہمارے خالق کی طرف سے متعین ہوتی ہیں۔ اگر مسئلہ الہیت یہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص اسے نمایاں کرے اور کوئی اس کی راہ میں قربان ہو تو نبی کی ہجرت اور علی کی قربانی کی شدید ضرورت تھی۔ اگر وحی سماوی نے صرف علی علیہ السلام کے لیے مسجد میں جانا خاص حالات میں جائز قرار دیا ہے تو اس کا مطلب صرف علی اور مسجد کی یکسانیت ہے۔ مسجد دنیا مادہ میں رمز الہی ہے اور علی عالم عقیدہ اور روحانیت میں۔ اگر آسمان نے علی کی مدح لافتہ کہہ کر کی تو صرف اس لیے کہ علی ہی کی طاقت قرآن کا وقار قائم کر سکتی ہے، اور اسی کی مردانگی تک انسان کی قوتیں اور اس کا اخلاق نہیں پہنچ سکتا۔ یہ زمانے کا مذاق تھا کہ جن فتوحات کی مدح آسمان سے کی جائے انہی کو علی کے نقائص میں شمار کیا جائے اور ان کو اس ابو بکر سے گھٹا دیا جائے جس نے دنیا میں ان سے زیادہ اتنی ہی زندگی کی جس میں وہ کفر اور شرک کی آماجگاہ تھا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ ذات جو کفر اور اسلام کا سنگم تھی کیوں کر مقدم ہو گئی اس ہستی پر جس کی ابتدا اعلان توحید سے اور انتہا سجدہ بندگی پر ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام کی یہی مرکزی حیثیت وہ تھی کہ جس کے اطراف سے خود حضرت عمر بھی محفوظ نہ رہ سکے، بلکہ انہیں اعلان کرنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور اسی طاقت کا ظہور اس وقت ہوا جب مسلمان علی کے پاس جمع ہو کر انہیں خلافت پر مجبور کرنے لگے، ایسے اجتماع کے ساتھ کہ جس کی تاریخ میں نظیر کم ملتی ہے۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام اپنی سماوی طاقت کی بنا پر اسلام کی ضروریات میں سے ایک ضرورت تھے، اور یہ وہ آفتاب تھا جس پر فلک اسلامی کی گردش موقوف تھی۔ حالات زمانہ نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ سیاست وقت میں فوری انقلاب پیدا کرنا ایک غیر ممکن سی بات تھی، اس لیے کہ یہ بات شخصیت امام علیہ السلام کے منافی بھی تھی، جس کا قہری نتیجہ یہ تھا کہ سیاست وقت ٹیڑھی راہ اختیار کرے، یہاں تک کہ اس نقطے پر پہنچ جائے جہاں تک کہ امویین نے اسے پہنچایا۔ اس کے بعد تو خود راہ راست پر آ جائے گی
जिस तरह कि गाड़ी जब राह से मुनहरिफ हो जाती है तो इसे कज होकर रास्ते पर आना पड़ता है। हयात अलवी का ये वो मौजू है जो इंतहाई तफसील का तालिब है। ज़रूरत इस बात की है कि अली अलैहिस्सलाम की सियासत को खूब वाज़े किया जाए कि उन्होंने किस तरह हुकूमत वक्त की मुखालफत की और इसी के साथ इसको राह रास्त पर भी लगा दिया। अगर इमाम अलैहिस्सलाम के जुमला इक़दामात से एक नुमाया हैसियत रखते हैं तो खिलाफत में आपका इक़दाम और भी बुलंद दर्जा रखता है। सफ़र नंबर 68 है और उन्वान है इमाम अलैहिस्सलाम का सुकूत और अहादीस से एहतजाज न करने के असबाब। अगर अक़ीदा इलाहियत एक ऐसा मुजाहिदा चाहता है और इस पर अपनी जान कुर्बान करे तो इसे एक ऐसे इंसान की भी ज़रूरत है जो इस कुर्बानी के मकसद की तरवीज करे। इसी काम के लिए खुदा ने नबी और अली का इंतखाब किया था। एक ने फ़र्श नबी पर कुर्बानी दी और दूसरे ने मदीने में इलाहियात की तरवीज की। इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए ये बात बाद वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल नामुमकिन थी कि इसलिए कि अगर वो हुकूमत वक्त को राह रास्त पर लाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते तो दूसरा कौन होता जो इन कवानीन को तक़वियत पहुँचाता और इनकी तरवीज करता। सिब्तैन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मौजूद थे लेकिन बवजह कमसिनी और वो मादी तौर पर इतना बड़ा इक़दाम ना कर सकते थे। अली अलैहिस्सलाम हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ एक दोराहे पर खड़े थे जिसके दोनों राहें ख़तरनाक थी। नंबर 1, अबू बकर के ख़िलाफ़ मुस्लह इनक़िलाब की मुहिम चला दें। नंबर 2, जुमला मसाइब व आलाम को बर्दाश्त करके खामोश हो जाएं। अगर इनक़िलाब करते तो इसके नताइज क्या होते, इसको हम तारीख़ की रोशनी में आइंदा वाज़े करेंगे। ज़ाहिर है कि हुक्काम वक्त मामूली मुकाबले से ताज और तख्त से दस्तबरदार नहीं हो सकते थे, इसलिए मसले खिलाफत में बहुत हरीस और तमा थे। इसका मतलब यह है कि वो अपनी हुकूमत के इस्तेकाम के लिए पूरा मुकाबला करते और इस वक्त ये इम्कान भी था कि साद बिन अबादा अपनी हुकूमत के लिए एक दूसरी जंग खड़ी कर देते, जैसा कि उन्होंने तालिबीन बैत से अलल ऐलान कह दिया था। मेरे तरकश के तमाम तीर जब तक ख़त्म ना हो जाएंगे और मेरे नेज़े जब तक रंगीन ना हो जाएंगे, मेरी तलवारें जब तक काम करेंगी, मेरे अहले बैत और अंसार जब तक मेरा साथ देंगे, मैं तुम्हारी बैत ना करूँगा। मेरा ख्याल है कि इस वक्त उन्होंने अपने पास जंग की क़ुव्वत नहीं देखी, इसलिए सिर्फ ताहीद और तख़फ़ीफ़ पर इक्तिफ़ा किया और इस बात के मुंतज़िर रहे कि उमूरे हुकूमत में कुछ तनज़्ज़ुली हो जाए तो तलवार न्याम से खींचे। फिर ऐसे वक्त में इन्हें हक़ था कि इनकी गैरत और हमियत को जोश आए और इनका खौफ जाता रहे और इस तरह वो हुकूमत वक्त को ज़ईफ़ समझकर एक नई जंग कायम कर दें और अपनी तलवार से महाजरीन को मदीने से निकाल बाहर कर दें, जैसे कि उन्होंने सक़ीफ़े में ऐलान किया था। इस सूरत हाल की रोशनी में वाज़ेह है कि अगर अली अलैहिस्सलाम कोई इक़दाम करते तो वो नतीजा खेज़ ना होता। हम इस वक्त बनी उमैया को फरामोश नहीं कर सकते कि वो जाहो हशम के किस कदर दिलदादा थे और जबकि आखिरी दौर में इन्हें मक्का में कुछ तसर्रुफ भी हासिल हो गया था। इसीलिए तो अबू सुफियान इस्लाम के ख़िलाफ़ हर जंग में आगे रहता था और अताब इब्ने असीद भी रईस बना रहता था। जब हम तारीख़ में यह वाक़या देखते हैं कि जिस वक्त ख़बर वफ़ात पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पहुंची तो आपका आमिल अताब बिन अबी आस बिन उमैया मख्फी हो गया और शहर में एक हंगामा बर्पा कर दिया, यहाँ तक कि करीब था कि अहले मक्का मुर्तद हो जाएं और हमें वो तौजीह पसंद नहीं आई जो लोगों ने इस वाक़े में की हैं और हम इस बात को मान सकते हैं कि वो लोग इर्तिदाद से सिर्फ ये ख्याल करके रुक गए कि अबू बकर जब हाकिम हो जाएंगे तो हम लोग भी मदीने पर गालिब आ जाएंगे, इसलिए कि खिलाफत अबू बकर रोज़े वफ़ात पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय हुई है और जाहिर है कि दोनों खबरें मक्का एक साथ पहुंची होंगी। बल्कि मेरा एहतमाल कवी है कि अताब ने हालात का जायज़ा लेने के लिए अपने को मख्फी कर दिया होगा और फिर जब इसे ये मालूम हुआ होगा कि अबू सुफियान ने बनी उमैया के
मसलह की बिना पर हुकूमत वक्त को तस्लीम कर लिया है तो ज़ाहिर होकर इसने उमूर हुकूमत संभाल लिए, जिससे मालूम होता है कि बनु उमैया में एक सिलसिला इस वक्त कायम हो चुका था। हम अपने इस ख्याल की तायीद अबू सुफियान के इन अक़वाल से कर सकते हैं जो इसने अबू बकर के ख़िलाफ़ कहे थे, जिनका महासिल ये था कि अगर गिर्द को सिवाय खून के कोई दूसरी चीज़ बिठा नहीं सकती। और अली अलैहिस्सलाम और अब्बास के बारे में इसने कहा, हम इनकी शानें पकड़ कर इन्हें बुलंद करेंगे। और इसका खुला हुआ मतलब ये है कि उमवीन इस वक्त इनकलाब के लिए तैयार थे। और जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सामने ये मसला पेश हुआ तो उन्होंने इस शरारत को ताड़ लिया। आप अलैहिस्सलाम पर यह बात वाज़ेह थी कि इस बात के कोई एतबार नहीं, इसलिए उन्होंने इसकी तरफ को ठुकरा दिया। फिर ये ख्याल करके कि अगर मैंने कोई इक़दाम किया तो ये लोग अपने मसलह को ना हासिल होते हुए देखकर मुखालफत करेंगे और इनकी मुखालफत दीन से रूगर्दानी तक मुंतहा होगी और इस तरह मक्का और मदीने में एक खलीज हायल हो जाएगी। नतीजा ये होता कि अलवी इनकलाब एक खूनी इनकलाब होता जिसकी पुश्त पर हज़ारों इनकलाबात थे और ऐसे हालात से मुनाफिकीन और मुखालिफीन इस्लाम को बड़े फ़ायदे हासिल होते। हालात इस किस्म के नहीं थे कि अली अलैहिस्सलाम तन्हा अपनी आवाज़ बुलंद करें और बाकी आवाज़ें दब कर रह जाएं, बल्कि इसके एवज़ में बड़ी आवाज़ें बुलंद होती और मुख्तलिफ जंगे ज़हूर में आती और ऐसे सख्त वक्त में इस्लामी वक़ार तबाह बर्बाद होकर रह जाता, जबकि इस्लामी इज्तिमा की शदीद ज़रूरत थी और मुसलमानों को आइंदा आने वाले ख़तरात के मुकाबले के लिए पूरे असबाब की एहतियाज थी। वो अली अलैहिस्सलाम के जिस्म राह खुदा में क़ुरबानी की पूरी इस्तेदाद इस वक्त से मौजूद थी जब वो खाने काबा में मुतवल्लिद हुए और इस वक्त तक रही जब खाने खुदा में शहीद हुए। उन्होंने अपनी हकीकी मंजिल और अपने इलाही मनसब को सिर्फ इस बात पर कुर्बान कर दिया कि इस्लामी वक़ार न घटने पाए। ये और बात है कि इस तरह मोहम्मदी पैगाम के बास अज्जा तशना तबलीग रह गए, इसलिए कि दावत जुल अशीरा में बनी अब्दुल मुत्तलिब को जमा करके जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत का ये कहकर ऐलान किया था कि मुझसे बेहतर पैगाम दुनिया का कोई जवान नहीं लाया, इसी तरह अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत का ऐलान इन अल्फाज में किया था कि ये मेरा भाई, मेरा वसी और खलीफा है, इसकी इताअत तुम्हारा फ़र्ज़ है, जिसका मतलब ये था कि खिलाफत अली रिसालत रसूल का ततमम्मा है और वही समावी मोहम्मद कबीर और मोहम्मद सगीर के मनासिब का एक साथ ऐलान कर रही है। वो अली जो परवरदा आगोश रसूल था, जिसके साथ इस्लाम इस तरह परवरिश पा रहा था गोया दोनों पैगंबर की अजीज़ औलाद और आपस में हकीकी भाई थे। इसे इस अखुवत का पूरा एहसास था और इसी जज्बे ने इसे अपने भाई की पूरी मवाफ़क़त पर आमादा किया, यहाँ तक कि इसने इर्तिदाद की जंगों में भी शिरकत की और मुसलमानों की मुखालफत इसे अपने मुक़द्दस फरीसे से न रोक सकी। जाहिर है कि अबू बकर ने अगरचा कुर्सी हुकूमत को छीन लिया, मीरास रसालत को मनसब को गसब कर लिया, लेकिन इसी के अलल रगाम इस्लाम ने अली अलैहिस्सलाम को इतना बुलंद किया कि इनके कारनामों को सुनहरी हुर्फों में कुरान मुक़द्दस में तहरीर किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने इनकलाब का इरादा बिल्कुल तर्क कर दिया, लेकिन अब क्या करें और कौन सी शक्ल इख्तियार करें? आया फरीक़ मुखालफत के लिए नसूए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें और इन कलमात से एहतजाज करें कि जिनमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहतन ये ऐलान किया था कि अली ही वो महजूर हैं कि जिस पर अली ही वो महवर हैं जिस पर फलक इस्लामी चक्कर लगा रहा है और अली ही वो रईस हैं जिसे आसमान ने ज़मीन के लिए मुकर्रर किया है। ये सवाल अली के जहन में करवटें लेता रहा, यहाँ तक कि हालात हाजरा और कैफियत मौजूद ने अली अलैहिस्सलाम को ये हल बताया कि नुसू के पेश करने से एक मुद्दत ख़ास तक खामोशी इख्तियार करें,
اس دور کے تشویشناک حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر علی نسوء مقدسہ کو پیش کرتے، ان سے احتجاج کرتے تو اس کا نتیجہ بڑا خراب ہوتا، اس لیے کہ اس وقت حق اور باطل کے امتیاز کا پیمانہ سیماوی افکار اور مضطرب خواہشات کو قرار دے دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ نسوء پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی لوگ واقف تھے جو مدینے کے رہنے والے تھے، اور یہ کلمات ان کے پاس بطور امانت محفوظ تھے جو عوام الناس تک انہی کے ذریعے پہنچنے والے تھے۔ لہٰذا اب اگر امام علیہ السلام انہیں روایات سے احتجاج کرتے اور انہیں لوگوں کے سامنے بطور دلیل پیش کرتے تو اس کا فطری نتیجہ یہ ہوتا کہ مخالف جماعت صدیق امت کی تکذیب کرتی اور ان نسوء کا شدت سے انکار کرتی، اور اس طرح کلام رسالت کا وقار مٹ جاتا اور لوگ دین سے خارج ہو جاتے۔ بہت ممکن ہے کہ علی علیہ السلام کی آواز میں اتنی طاقت نہ ہوتی جو اس نقار خانے میں کارگر ہو سکے، اس لیے کہ اکثر قریش یعنی بنی امیہ تو خود ہی سلطنت کے طالب تھے، اور انہیں یہ معلوم تھا کہ نسوء کی بنیاد پر کسی کو مقدم کر دینا مذہب امامیہ کی اساس کو مستحکم کر دینا ہے، اور اگر یہ نظریہ مسلمانوں کے دماغ میں راسخ ہو گیا تو حکومت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منحصر ہو کر رہ جائے گی، اور ہم ہمیشہ کے لیے اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اس بات کا اندازہ بس عمر کے اس کلام سے ہوتا ہے جو اس نے بنی عباس سے علی علیہ السلام کو خلافت نہ دینے کے عذر میں پیش کیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ قوم خلافت و نبوت کو ایک گھر میں نہیں دیکھنا چاہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن علی کو خلافت دینا ہمیشہ کے لیے بنی ہاشم پر منحصر کر دینے کے مترادف ہے۔ اس کی کوئی وجہ سوائے اس کے نہیں ہو سکتی کہ جمہور کی نظر میں یہ قانون بن جاتا کہ خلافت کا منصب آسمان سے ملنا چاہیے، انتخاب عوام سے کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا اگر قریش علی کی جنگ میں مدد بھی کرتے تو مسئلہ نصح میں بہرحال ساتھ نہ دیتے۔ جب علی یہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک قرآن دوسرے اہل بیت، رہ گئے انصار، تو انہوں نے نسوء کی توہین اسی وقت کر دی تھی جب سقیفہ بنی سعدہ میں حکومت کی طمع لے کر پہنچ گئے تھے تاکہ کسی کو اپنا رئیس بنا لیں۔ اب اگر علی علیہ السلام روایات پیش کرتے تو اس مجمع سے کون گواہی دیتا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ علی علیہ السلام کی تصدیق کرنا ایک متضاد منطق میں مبتلا ہونا ہے، اور یہ بات اپنے لیے کوئی شخص قبول نہیں کر سکتا تھا، خصوصاً ایسے وقت میں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم غیر علی کی بیعت نہ کریں گے یہ بھی تو ایک تضاد ہے، تو یہ غلط فہمی تھی، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت انتخابی چیز ہے، ہم علی کو چھوڑ کر ابو بکر کو منتخب نہ کریں گے، اس کا مطلب نسوء کو قبول کر لینا ہرگز نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مہاجرین کی بات کیوں مان لی؟ تو اس کا جواب واضح ہے، اور وہ یہ کہ انصار نے پہلے سے کوئی خاص بات طے نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو ایک مشورہ کر رہے تھے کہ جیسا کہ حباب بن منظر نے اس سخت گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے جو انہوں نے مہاجرین کے خلاف کی تھی، اور جس سے اجتماع میں ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ روایات کا اظہار کرنا حاکم جماعت کو اس کے انکار پر آمادہ کرنا ہے، اور پھر اس وقت میں میری تائید کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ بعض لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے خواہشات نسوء کی عملی مخالفت پر آمادہ کر رہے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ نسوء کی تائید کر دینا خلافت کو بنی ہاشم کے نام وقف کر دینے کے مترادف ہے۔ اب جب کہ حکومت اور اس کے انصار نے مخالفت کی ٹھان لی ہے اور باقی نے سکونت اختیار کر لیا ہے تو روایات کا سنانا ان کی مانوی عظمت کا گھٹانا ہے اور دلائل امامت کو حقیقت تباہ کرنا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ مدینے کے باہر والے سب انکار ہی کرتے، اس لیے کہ ان کا دار و مدار مدینے پر تھا اور مدینہ اسی انکار پر تلا ہوا تھا جس پر اسے خواہشات مجبور کر رہی تھیں۔ اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ ایک نہ ایک جماعت علی کی تائید میں بھی پیدا ہو جاتی جو ان کی نسوء کی شہادت دے کر حکومت وقت کے انکار کا صحیح مقابلہ کرتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی نظر میں
چڑھ جاتی اور وہ سلطنت جو اپنی شخصیت بنانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے انہیں اذیت دینے پر آمادہ ہو جاتی اور آخرکار ایک جنگ چھڑ جاتی جس کی مادی قوت فی الحال علی علیہ السلام کے پاس موجود نہ تھی، جیسا کہ ہم نے ثابت کر دیا۔ نصوح اور حدیث سے اس احتجاج کا ایک اثر یہ بھی ہوتا کہ سیاست حاکمہ وہ تمام راہیں اختیار کرتی جن سے ذہنیت اسلامی سے احادیث نبویہ کو محو کر دیا جائے، اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ خلافت حاضرہ کے خلاف مخالف کے پاس یہی بہترین قوت ہے اور یہی قوی ترین اسلحہ بھی۔ میرا خیال ہے کہ اگر عمر کی روایت کو ان تمام خطرات کا اندازہ ہو جاتا جو بنی امیہ کو پیش آئے، جب روایت ان کے سامنے پیش گئیں تو پہلے ہی ان کی جڑیں کاٹ دیتے اور اس چراغ کو پہلے ہی خاموش کر دیتے۔ امام علیہ السلام کی نظر میں یہی انجام تھا، اسی لیے انہوں نے ان روایت کو چھپا لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سیاست وقت انہیں آج ہی کھلونا بنا دے اور پھر آئندہ انہیں پیش کرنے کا موقع باقی نہ رہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے دوسروں کی توجہ کو اس طرف سے موڑ دیا، حالانکہ عمر خود بھی حکم رسول سے انہیں ولی المومنین کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کو اپنے بھائی کی کرامات کا بھی خیال تھا کہ نصوح کے ساتھ اس کی بھی توہین ہوگی، حالانکہ وہ ان کے نزدیک دنیا کی عظیم ترین ہستی تھے۔ ابھی تو امام علیہ السلام کی نظر میں وہ منظر بھی ہے جب ان کے بھائی نے قلم و دعوات طلب کیا تھا اور صحابی نے انہیں ہیزان گو کہہ دیا تھا، جس کے متعلق عمر نے ابن عباس سے اعتراف بھی کیا کہ وہ علی علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ ایسے حالات میں وہ روایات کیوں کر سناتے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کو وصی ہی بنانا چاہتے تھے، مجھے تو صرف یہ بتانا ہے کہ وہ صحابی جو پیغمبر کی روبرو مخالفت کر سکتا ہے، انہیں حال حیات میں دیوانہ کہہ سکتا ہے، جس کی مخالفت قرآن اور اسلام دونوں نے کی ہے، کیا اس میں اتنی جرت نہ تھی کہ روایات کو سن کر کہہ دیتا کہ یہ پیغمبر کی تواضعات ہیں، ان کو وحی الہی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ اس کا احتمال زیادہ قوی ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر سے اتنے خطرات نہ تھے جتنے علی کی روایات کو سنا دینے سے پیش آنے والے تھے۔ اگر پیغمبر وقت آخر نصح کو صحابی کے قول کی بنا پر چھوڑ دیتے تو علی بھی نصح کو صحابی کے آئندہ اقوال کے احتمال کی بنا پر چھپا سکتے ہیں۔ میری بحث کا نتیجہ یہ ہوا کہ علی علیہ السلام ایک خاص وقت تک نصوح کے اظہار سے ان امور کا تدارک کر رہے تھے۔ نمبر 1، اس وقت ایسے لوگ موجود نہ تھے جن کی شہادت پر علی کو اطمینان ہوتا۔ نمبر 2، نصوح کو پیش کرنا جماعت حاکم کو ان کی قدر و قیمت کی طرف متوجہ کرنا تھا اور اس طرح ان کی توہین ہو جاتی۔ نمبر 3، نصوح سے اعتراض کرنا ایک بڑا انقلاب کے لیے آمادہ ہونا تھا جس کے لیے علی قطعاً تیار نہ تھے۔ نمبر 4، عمر کے آخری وقت میں نبی کو متہم کر دینے سے علی علیہ السلام پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ یہ جماعت اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی حکومت جمانے کے لیے ہر دینی اور مذہبی قدر کو بھینٹ چڑھا سکتی ہے، اور اس طرح عظمت رسول کی دوبارہ اہانت کا اندیشہ تھا۔ تیسرا باب ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اس کو مکمل کریں گے۔